السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ دعا مانگنے کے آداب۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے سوا کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکارے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے۔ یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔ نمبر 2، ناجائز اور نامناسب باتوں کی دعا نہ مانگو۔ خدا سے وہی کچھ مانگیے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں مانگنا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ نمبر 3، دعا اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا غیر اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کو پورا یقینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہربان ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نمبر 4، دعا پوری توجہ اور حضور قلبی سے مانگنی چاہیے۔ دعا پوری توجہ، یکسوئی اور حضور قلبی سے مانگیے اور خدا سے اچھی امید رکھیے۔ اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پناہ عفو و کرم اور بے حد حساب و جود و سخا پر نظر رکھیے۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاابالی پن کے ساتھ محض نوکے زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوشگمان نہ ہو۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیجیے، خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہو۔ نمبر 5، دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ دعا انتہائی عاجزی، خشوع خضوع کے ساتھ مانگے۔ خشوع خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے لرز رہا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خوف خدا ظاہر طور پر نظر آ رہا ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہو اور تمام انداز و اطوار سے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ نمبر 6، دعا چپکے دھیمی آواز سے مانگے۔ دعا چپکے دھیمی آواز سے مانگیے، خدا کے حضور ضرور گڑگڑائیے، لیکن اس گریہ زاری کی نمائش ہرگز نہ کیجیے۔ بندے کی عاجزی اور انکساری اور فریاد صرف خدا کے سامنے ہونی چاہیے۔ بلا شبہ بعض اوقات دعا و زور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یا تو تنہائی میں ایسا کیجیے یا پھر اجتماعی دعا کرا رہے ہوں تو تب بلند آواز سے دعا کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آمین کہیں۔ نمبر 7، دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کیجیے یا کوئی نیک کام کا واسطہ دے کر دعا کیجیے۔ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا صدقہ خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ نمبر 8، اچھے کاموں کی طرف سبقت اور حرام کاموں سے پرہیز کیجیے۔ نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ گناہ اور حرام سے پوری طرح پرہیز کیجیے، ہر کام میں خدا کی ہدایت کا پاس و لحاظ کیجیے اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریے۔ حرام کھا کر، حرام پی کر، حرام پہن کر اور بے باکی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا یہ آرزو کرے کہ میری دعا قبول ہوگی تو یہ زبردست نادانی اور ڈٹائی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے برابر دعا مانگتے رہو۔ برابر دعا کرتے رہو۔ خدا کے حضور اپنی عاجزی اور احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے۔ خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے۔
اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے جو علیم و حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ ایک فقیر محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ نمبر 10، دعا قبول نہ ہو تو پھر بھی دعا مانگے۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کی بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ نمبر 11، دعا کے وقت ظاہر و باطن صاف پاک ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے وقت ظاہری آداب، طہارت، پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے۔ قلب کو بھی ناپاک جذبات، گندے خیالات اور بیہودہ اعتقادات سے پاک رکھیے۔ نمبر 12، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کیجیے۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے لیکن ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کیجیے۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگیے پھر دوسروں کے لیے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی 2 دعائیں نقل کی گئی ہیں جن میں یہی سبق ملتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ پروردگار، میری دعا قبول فرما اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کو اس دن معاف فرما دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ نمبر 13، امام کو جامع اور جمع کے سیغوں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر آپ امامت کر رہے ہیں تو ہمیشہ جمع کے سیغوں سے دعا مانگیے۔ نمبر 14، دعا میں تنگ نظری سے پرہیز کیجیے۔ دعا میں تنگ نظری و خود غرضی سے بچیے۔ خدا کی عام رحمت کو محدود سمجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و بخشش کو اپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ کیجیے۔ نمبر 15، دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے پرہیز کیجیے۔ دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے بھی پرہیز کیجیے اور سادہ انداز میں گڑگڑا کر دعا مانگیے۔ گانے اور سر ہلانے سے اجتناب کیجیے، البتہ بغیر کسی تکلف سے۔ کبھی زبان سے موضوع الفاظ نکل جائیں یا قافیے کی رعایت ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 16، دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام سے کیجیے۔ دعا کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا، درود اسلام سے کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب کسی شخص کو خدا یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کے چاہیے کہ پہلے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر خدا کی حمد و ثنا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ نمبر 17، قبولیت دعا کے خاص اوقات اور حالات۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 2، شب قدر میں زیادہ دعا کیجیے۔ یہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، میدان عرفات میں جب 9 ذی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جمعہ کے مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر سے مغرب تک ہے۔ نمبر 5، اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہد کی صف بندی ہو رہی ہو۔ نمبر 6، اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں دعا کیجیے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 7، رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت۔ نمبر 8، فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر 9، سجدے کی حالت میں۔ نمبر 10، جب آپ کسی شدید مصیبت، انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں۔ نمبر 11، جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو، جب قرآن پاک کا ختم ہو۔ قرآن پاک کے آداب میں سے 18واں آداب یہ قبولیت دعا کے مخصوص مقامات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ سے بصرہ جانے لگے تو آپ نے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت و فضائل بیان کیے اور یہ بھی واضح کیا کہ مکہ میں ان 15 مقامات پر خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی۔ نمبر 1، ملتزم کے پاس۔ نمبر 2، مذاب رحمت کے پاس۔ نمبر 3، کعبہ کے اندر۔ نمبر 4، چائے زمزم کے پاس۔ نمبر 5، صفا مروہ پر۔ نمبر 6، صفا مروہ کے پاس جہاں سعی کی جاتی ہے۔
نمبر 7 مقام ابراہیم کے پیچھے، نمبر 8 عرفات میں، نمبر 9 مزدلفہ میں، نمبر 10 مینا میں، نمبر 11 جمرات کے پاس۔ نمبر 19 منقول دعاؤں کا اہتمام کیجیے، برابر کوشش کرتے رہو کہ آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک و حدیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر، مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کلام میں کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کی جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں بھی سوز، مٹھاس، جامعیت، عبودیت کاملہ کی ایسی شان پائی جاتی ہے کہ ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں اور آرزوؤں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔